مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حبیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک معجزے کی صورت نازل فرمایا، اور یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی ضرورت ہوتی گئی ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ تقریباً 22 سال 9 ماہ اور 10 دن کا عرصہ اس قرآن کریم کے نزول کا ہے۔ اس وقت میں جتنی ضرورت ہوتی گئی، کبھی چند آیات، کبھی چند صورتیں، کبھی ایک رکوع، یا جتنی بھی ضرورت ہوئی اس موضوع اور ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کو نازل کیا۔ اور یہ کلام پاک رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آئے، تو قرآن کریم کا نہ مقابلہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکے گا۔ اس کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی شفا رکھ دی۔ انسان کی ہر ضرورت جو قیامت تک اسے پڑ سکتی تھی، اس ضرورت کا حل اس قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ انسانی پریشانیوں کا حل اس قرآن پاک کے اندر ہے، انسانی مسائل کا حل اس قرآن پاک کے اندر ہے۔ شفا اللہ نے اس کلام پاک کے اندر رکھ دی۔ اس قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے جو اتنی مجرب ہے کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے دور کر دیتے ہیں، اس کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسے اپنے مال کے چوری ہونے یا ڈاکہ پڑنے کا اندیشہ ہو، وہ یہ سورت پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت نصیب کر دیتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کے لیے اللہ اس سورت کو شفا بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت ہو، اس ضرورت کو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کا معمول رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اگر کوئی مقدمہ ہو تو اس مقدمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے فتح نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ناحق کسی پہ مقدمہ نہ کیا ہو، انسان حق پہ ہو اور یہ سورت پڑھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے سکون کر دیتے ہیں، گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی ضروریات اور مسائل انسان کو درپیش ہوں، وہ اگر اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھتا رہے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اسے آزمائشوں سے بچا دیتے ہیں، اس کو بیماریوں سے اللہ شفا دے دیتے ہیں، گھروں میں اللہ سکون دے دیتے ہیں، کاروبار میں برکت دے دیتے ہیں، اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے میں معزز کر دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے معمولات میں لے آئے، جو یومیہ وظائف ہوں، ڈیلی کے جتنی معمولات ہیں، جتنی تلاوت ہے، اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کو بھی شامل کیا جائے، اور روزانہ 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے، اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت و برکت ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ تغابن، 28واں پارہ اس کی یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ التغابن۔ یہ سورت 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں،
زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کا معمول رہے، وگرنہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کا معمول رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ عطا کریں گے جس کی انسان اللہ سے توقع رکھے گا۔ اگر کسی پریشانی کے وقت پڑے گا تو پریشانیوں میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، مشکلوں کو اللہ آسان کر دیں گے۔ بیمار پڑے گا تو شفا پالے گا، حاجت مند پڑے گا تو حاجات کے لیے اللہ کی ذات اس کی کفیل بن جائے گی۔ غرض یہ کہ جس بھی کام کی نیت سے، جس بھی حاجت کے ہوتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ روزانہ 3 مرتبہ، سورہ تغابن 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائیں گے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کے فضائل جتنے سن رکھے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے در کا سوالی رکھتے ہوئے اپنے کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔